وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اہلیان گاؤں ملیاں کلاں ہے ہی نا ٹھٹا ملیاں، انہوں نے حسب روایت بڑا خوبصورت اہتمام و انتظام فرما رکھا ہے اللہ دے دین دی تبلیغ واسطے۔ بہت سارے علماء اور خطباء نعت خان تشریف لائے ہوئے نے، پورے پنڈ والیاں دی اور بالخصوص انہاں دے امام مسجد انہاں دی حضرت علامہ مولانا عابد صاحب، انہاں دی یہ محنت ہے کہ آپ اللہ دے دین واسطے بڑی کوشش فرما رہے ہیں۔ اللہ انہاں دی مساعی جمیلہ نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے، اور ماشاءاللہ ساڑے علاقے دے بلکہ پورے پاکستان دے عظیم علماء وچ ایک اسم گرامی حضور محدث کبیر مولانا عبدالکریم صاحب رحمہ اللہ تعالی، آپ بھی ساڑے کبار علماء دے اندر شامل سن، انہوں دے خاندان دے چشم و چراغ بھی رونق افروز محفل نے، اور یقیناً انہوں دی آمد نال محفل وچ برکات وچ اضافہ ہویا ہے۔ بعد وچ علامہ صاحب بڑے تشریف لائے نے، ڈاکٹر خادم حسین الازہری صاحب، انہاں دا بیان اصل ہوئے گا، واللہ کریم آپ دی میری سب سنگیاں دی حاضری اس بزم وچ قبول فرمائے۔ تو میں اپنے حصے دی حاضری چند لمحات وچ بیان کراں گا، بعد وچ پھر بیانات اور نعت خوانی یقیناً ہوئے گی، اور نقابت آپ سنو گے، نعتاں سنو گے، اور محفل جاری رہے گی۔ میں چونکہ اتھے پر آگاں ایک اور پنڈے اتھے بھی جانا ہے، تو وقت ویسے میرا 12 بجے دا سی لیکن میں لیٹ ہو گیا، تو اجے نماز ظہر میں پڑھنی ہے، لیکن میں کہ چلو میں بیان کر لاں پھر پڑھ لینے۔ اللہ آپ سب بھائیاں تے راضی ہوئے اور اللہ آپ انہوں برکت و خیر عطا فرمائے۔ عزیزوں اور ساتھیوں، یاد رکھیے جو آدمی ایک سمجھان واسطے عرض کر رہے ہیں،
پاکستانی اور پاکستانی ہون دا او دا دعوی ہے، اس نو پاکستان دے قوانین نو مننا پے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ روے پاکستان تے کہے کہ میرے کچھ قانون پاکستان دے ہونے نے تے کچھ انڈیا دے ہونے، روے انڈیا وچ تے آکھے کہ میرے وچ تسی بنگلہ دیش دے قانون چلاؤ، روے بنگلہ دیش وچ تے آکھے میرے تے نیپال دے قانون چلاؤ، تو ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ جس چیز نال تہاڈی پہچان اور شناخت ہے اس دے قوانین دا تہاڈے اُتے اطلاق ہونا ہے اور انہاں دا تہانوں احترام کرنا چاہیے۔ ہاں اگر تہاں انڈیا دے قانون ایڈے میٹھے لگدے تے تسی اودے ٹر جاؤ، رو جا کے انہاں نال۔ یہ مثال دیتی ہے سمجھان آستے کہ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں سنی ہاں، کہ میں سنی ہاں، میں اہل سنت ہاں، میں اہل سنت ہاں، تو بھائی اہل سنت وہ ہے جڑا اہل سنت دی علامات دا احترام کرے اور انہاں نے اپنے اتے لاگو کرے قوانین اہل سنت۔ کچھ ہوندیاں نے ضروریات دین اور کچھ ہوندیاں نے ضروریات اہل سنت۔ ضروریات دین بھی بندے وچ ہونیاں چاہیے نے تے ضروریات اہل سنت بھی بندے وچ ہونیاں چاہیے۔ ضروریات اہل سنت کی نے اس نو یاد کر لو۔ ضروریات اہل سنت نے، ضروریات دین کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ کوئی انجی نے بھائی اے نے ضروریات دین۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ یہ ضروریات دین نے۔ دین وچ داخل ہونا استے انہاں چیزاں تے تہاڈا ایمان ہونا چاہیے۔ اور ضروریات اہل سنت کیا نے؟ یہ سارے سنگیات میں عالم نہیں، میں سادہ جی آدمی ہوں، عام باعث جی، جو میں سمجھ ہوتی ہے میں تو انہوں دسنا، غلطی دی گنجائش ہے میری اصلاح کر سکتے جڑے بھائی پڑھے لکھے ہو، یہ انج نہیں انج مسئلہ۔ لیکن فقیر یہ سمجھدا ہے کہ اہل سنت دی ضروریات وچ موجودہ دور وچ یہ ضرورت ہے کہ جیڑا بندہ اکھا بند کر کے اعلیٰ حضرت تے سائن نہ کرے وہ بندہ ضروریات اہل سنت تو باہر ہوندا گیا۔ بھائی سمجھ آگئی کہ نا؟ جیڑا بندہ کہ اعلیٰ حضرت اچھے ہیں مگر کچھ باتوں سے میں اختلاف کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت اچھے ہیں مگر وہ نبی تو نہیں ہے، میں کہا دعوی نہیں وہ نبی، یہ دعوی نہیں، یہ دعویٰ نہیں، جیڑا دعویٰ نہیں ہو دے تو دلیل نہ منگو۔ ساڑھا یہ دعویٰ نہیں کہ اعلیٰ حضرت نبی نے، ساڑھا یہ دعویٰ نہیں کہ اعلیٰ حضرت معصوم نے، یہ دعویٰ بھی نہیں ساڑھا کہ اعلیٰ حضرت معصوم نے، یہ دعویٰ بھی نہیں کہ اعلیٰ حضرت غلطی نہیں کر سکتے، لیکن اعلیٰ حضرت نلکال وہ کرے جڑا اعلیٰ حضرت دے لیول دا بندہ ہے۔ آپ نے سمجھ آئی کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت نلکال وہ کرے جڑا اعلیٰ حضرت دے لیول دا بندہ ہے، جدہ اعلیٰ حضرت نال معیار رلدا ہے وہ اعلیٰ حضرت نال کرے۔ ضروریات اہل سنت کیا نے؟ اس بات سے بچے نوٹ کر لو، اہل سنت ہون دیاں نشانیاں وچوں یہ نشانی ہے کہ اہل سنت صحابہ دے بھی غلام ہوندے اور آل دے بھی، اور موجودہ دور اس چیز دی تشریح دی ضرورت ہے کہ صحابہ تو مراد کون نے؟ صحابہ تو مراد ہو نے، اے بندیاں نو پھر ونڈ نہیں نہ راندی، صحابہ تو مراد ہو نہیں جڑے منافقین نے، صحابہ تو مراد مرتد نہیں،
مرتد صحابی نہیں، وہ مرتد ہے. جنہ اندروں کلمہ نہ پڑھیا تو اتو پڑھیا وہ منافق ہے، وہ صحابی نہیں. جنہ پڑھیا تو مڑ پھر گئے وہ مرتد نے، وہ صحابی نہیں. منافق مرتد صحابی نہیں. صحابی کون ہے؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام، جس نے ایمان دی نظر نال حضور نو تکیا اور ایمان تے او دی موت ہوئی، وہ صحابی ہے. وہ صحابی ہے. اور جو صحابی ہے وہ دے بارے اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی. یا تے تو نے کہنا پونا ہے کہ فلاں صحابی نہیں تے اسی ان مندے نہیں، پھر ساڈا تواڈے نال جھگڑا نہیں. تے جدوں تسی کہنا نا فلاں صحابی ہے تے پھر میں نہیں مندا، پھر تسی اہل سنت وچ نہیں، تسی سنیاں ہی چبار ہو گئے ہو. مسئلہ سمجھ ہو گیا جی؟ یہی تقریر ہے. تو اہل سنت دی علامتیں جو علامت ہے، اہل سنت دی علامتیں جو ایک علامت ہے، من علامات اہل السنت تفضیل الشیخین. اہل سنت دیاں بابیاں نے علامتاں لکھی ہیں کہ اہل سنت دیاں علامتاں وچوں علامت ہے کہ ابو بکر تے عمر دے برابر کسے نہیں جان دے. آپ نو سمجھ آئی کہ یہ علامت اہل سنت ہے. علامات اہل سنت وچ علامت ہے کہ آدمی خلفائے راشدین دا غلام ہوندا ہے. حضرت صدیق اکبر تو لے کے مولا علی مولا حسن سرکار تک تمام دا غلام ہوندا ہے، وہ اہل سنت ہوندا ہے. اے حضرت ضروریات نے اہل سنت دی. میرے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرما دیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی. اے اہل سنت نے جڑے اے عقیدہ رکھ دن کہ کشتی رسول اللہ دی آل نے تے ستارے حضور دے اصحاب نے، مانا کشتی وچے نظر ستاریاں تے رکھنی ہے، بیڑا تاں سیدھا پار ہونا ہے. ایسا لکھا ہے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے. یہ جملہ میرا نہیں نہ میری خطابت ہے، امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماندے نے کہ اسی اہل سنتاں، اہل سنت نحن معاشر اہل السنہ، ہم اہل سنہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی آل کی محبت کی کشتی میں سوار ہیں اور صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، ان پر نظریں جمائے ہوئے ہیں. نہ اردو نظر ہٹے تے نہ اور کسے جہاز چبان ہے. کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اڈے تے اور بھی بساں ہوندی ہیں نا، جیڑی بندہ آکھے بھائی تے میری اللہ آ جاؤ، بعد کنیکٹر بڑے سپیڈ والے ہوندے ہے جی. تسی کدی اڈے تے جاؤ نا تو بعد کنیکٹر بڑے سپیڈ والے ہوندے، وہ سواریاں وچ دھر لیندیاں جڑیاں دسدیاں جاندیاں نے بس داتا صاحب جانے، وہ ایڈے سپیڈ والے ہوندے نو چاہ کے وچ دھر چھڑ دے. وہ چیخ دے رہندے نے پترا سیدے تے نہ جانا. توجہ ہے کہ کوئی ہاکر ہوندے نا، ہاکر ہوندے نے. ہاکر تو ہاکر تکڑے ہون تے وہ آندے بہو بہو اگاں توڑ پی جاندی ہے. وہ آندے بھائی ایسا وہ سے جمان آئی جیڑی سیدھی جاندی ہے، تو راہ 14 سٹاپ کرنے. وہ آندے نہیں نہیں بہو اگاں ساریاں تو اگدو جاسی. سمجھ آئیے کوئی؟
تو بھائی ہوکے والے دے آکھے نہیں لگنا، کو بورڈ پڑھیا کرو. بورڈ دادا صاحب دا لگا ہے، رائے ونڈ دا ہے تے گامے شاہ دا ہے، کیڑے پاسے جانا ہے؟ کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل. اگو کوئی بورڈ بھی تے پڑھنا ہوندہ ہے نا، باس آن جتھے جانا ہے باس ادلی رائے ونڈ نہ لا چھڑے، گامے شاہ تے نہ لا چھڑے. ایسا تے بھائی داتا صاحب لانا. تو اگر ہاکر بڑا تیز ہوئے تو آکھے بہ جاؤ. کیونکہ جنہ دیاں بساں بیڑیاں ہونے انہاں ہاکر تکڑے رکھے ہوئے. کدی وی آئی پی بس والے دا ہاکر نہیں تساں ویکھیا ہونا، انہاں دی ٹکٹ لینے جلا کے بندے پہ لیندے ہوندے نے بس یو سچ بڑ. تے جنہاں نوں پتہ ہوئے بنا ساڈی دا شیش ہے نہ ساڈی دی سیٹ سیدھی نہ ہارن چلدا ہے، وہ آندے نے بندہ تکڑا رکھو اون 100 اتے دے وے بھر چھڑ. تے بھائی جی ہاکر نہیں ویکھنا، اگو پھٹی ویکھیا بورڈ کھڑا لگا ہے. وہ جو لگامے شاہ دے پلٹ چھڑ دے نو سلے انہوں نے پتہ لگتا ہے سواریاں باس داتا صاحب لانا یہ کتھے نہ آ گیا. ایسی رائے ونڈ پلٹی تے میں کہتے تسی مان لگیا نہیں. سو بھائی اسی آل محمد تو علاوہ اور کسے کشتی اچ نہیں بانا. توجہ ہے کہ نا؟ کوئی پرانے دور دا نعت خان حاج ہے جڑے اس کو نعت خان ہے وہ کوئی نہ مار کی چاہے اے پرانے آئی کوئی دانا آجے لگا بتا ہے، نہ کسے سبحان اللہ کی ہے نہ کسے روپیہ ان مولوی صاحب کو بغیر دیتا ہے. بھئی نعت خان ہے یہ امداد دی کڑی تے اندہ چھوڑ تے قربان ہو گیا ہونا بندے. اے پرانا نعت خان مطلب فریدی صاحب نے چلو بڑی نے نعت تے برا بھاؤ انہوں کی ہے میں بور پہ کر. بھئی سمجھ آ رہی وہ کوئی اے پرانے دور دا نعت خان یہ کوئی میرے رنگا جملہ اس دے ذہن چایا تے اس اے بیڑی ویک کے تے اس ایک شعر پڑھیا. بیڑی ویک کی تو سا کہا بھئی ہو رہی ہے جناب بے آئے ہوکا ہے جنہ بانا ہوئے ہی دے ویجے عزیزان دی وقار او پرانے دور دے بابے آکھے آسی بیڑا محمد والا لیندہ پیا تاریاں بیڑا محمد والا لیندہ پیا تاریاں جنہ مدینے جانا جنہ مدینے جانا کر لو تیاریاں جنہ ہم اہل سنت ہیں، آل محمد کے سوا ہم کسی کشتی میں نہیں بیٹھتے. آل محمد تو علاوہ کوئی اور جنہ پیاسا نہ کھے بھائی دے ساڑی شبہ جو دیکھنے نہ اے آل محمد دے نوکر نے نہ اس سے بیڑی اجبانا ہے جنہ دے بارے رسول فرمایا ہے کما سالی سفینت نوح ہے. میری آل انجنے جو میں نوح علیہ السلام دی کشتی دی مثال اسی او دے جبانا ہے اور کسے جیسا بانا اسی آل نبی سرکار دی کشتی دے سوار اور انشاءاللہ جڑا آل نبی دی کشتی چھ بیٹھا تے نظر ہدایت تے ستاریاں تے رکھی نہ ڈنگا جائے گا نہ ڈوبے گا. آ جاؤ میرے عزیزو جنہ مدینے جانا تے جدو تساں مڑ مدینے لے جانا بیڑی تے بے کے تے مدینے شریف جا کے لے جانا تے پھر اسی حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہونا حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہونا تے میرا رب فرماندا ہے کہ جڑے آ گئے ایتھے آ گئے وہ حاضر ہوئے آ کے ٹر جاؤ آ کے ٹر جاؤ پاک ہو گئے آ کے پاک ہو گئے. جڑا ہو کے آ جائے وہ پاک جاوے آ جائے وہ پاک ہے. جڑا جائے
تے مڑ آوے نا. اچھا تو نہیں سمجھ شادی ہوندی ہے نا شادی تو پھر مہمان جاندے نہیں ساری برادری ہوندی ہے شادی موقع یہ لو جی ہوں جاؤ جی جاؤ کچھ وچ پرانے ایسے ہوندے جنہاں گھر والے آندے بس تسی نہیں اجے جانا پیراں کول جائیے تے مرید سارے ٹر جاندے کچھ مرید ایسے ہوندے جنہاں پیر آندے بس دوجیاں چھٹی ہے تینوں اجے چھٹی نہیں ساری کائنات دے امتی حضور کول جاندے نے تے چھٹی لے کے آ جاندے تے پاک ہو جاندے لیکن جدو صدیق اکبر گئے تے سائیاں فرمایا دوجے آ کے ٹر جاندے نے ابو بکر تین چھٹی نہیں. حضرات سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ بھائی دیکھو اساں جانا ہے حضور کو اور جیڑا بھی جائے غیر گناہگار کیوں ہونے جائے تو سرکار دے صدیاں جائیدہ ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ محبوبہ تیرے کو آ جان میں چھڑ دیا. اللہ اکبر میرے اعلیٰ حضرت بولے یہ فرماتے نے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہ ہے گواہ. اعلیٰ حضرت فرماتے نے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کب یہ عادت کریموں کے در کی ہے پھر رد ہو کب یہ عادت کریموں کے در کی ہے. آپ پہ نہیں آئے پیر نصیر الدین نصیر فرماتے نے بوسائے در سے انہیں نہ رو اے دربان خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے پھر رد ہو کب یہ عادت کریموں کے در کی ہے. آپ پہ نہیں ہے اعلیٰ حضرت تے پیر نصیر دا مٹیریل ہی کوئی ہے گل ہی کوئی ہے لفظیں فرق ہے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے نے مجرم بلائے آئے ہیں صاحب فرماتے نے بوسائے در سے انہیں نہ روک اے دربان خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے. جدو صحابہ صدیق اکبر نو لے گئے حضور دے روزے تو آواز آئیے باہر نہ روکو اے آپ پہ نہیں آیا کسے دا صدیہ ہویا آیا ہے. سمجھ آئی کہ نا اے خود نہیں آیا انہوں کسے بلایا ہے کہ آئے تو بلائے جاندے نے پھر پاک کر کے لوٹائے جاندے نے. صدیق بلائے گئے نے تے سینے نال لا کے سلائے گئے نے. اے حضرات محترم تو پاک تے وہ بھی ساٹے عقیدے میں جھین جڑے ہو کہ آ جاتے
تو جو مصطفیٰ کریم دے قریب سو رہے نے انہاں دی کیا بات. تو حضرات اسی اہل سنتاں اپنیاں علامتاں دی سیان رکھیا کر. اللہ کریم اپنے محبوب دا صدقہ میری اور آپ سب دی حاضری قبول فرمائے. وما علینا